پہلے حدیثیت کیا ہے جس کی تاریخ مجھے آپ سے بیان کرنی ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے تمام فیصلوں کو قبول نہ کر لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات، اس کی ساری آرزوئیں، اس کی ساری تمنائیں میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ میرے بھائیو، اس آیت و حدیث کے اندر دونوں میں ہمیں ایک ہی سبق دیا گیا کہ مومن وہ ہوگا جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے گا۔ یہی اہل حدیثیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہی اہل حدیث ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نہیں کرتا وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی قیمتی تقریر کے اندر بیان فرمایا، قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا۔ میں نے تمہارے درمیان دو امر یعنی دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کون کون دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس لیے میرے بھائیو، اہل حدیثیت کہیے، سلفیت کہیے، اثریت کہیے، وہ یہی ہے کہ جتنے مسائل ہمارے درمیان کھڑے ہوں ان تمام مسائل میں ہمیں دلیل تلاش کرنی ہے، یا تو اللہ کی کتاب میں اور یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ ہر وہ مسئلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اللہ کی کتاب قرآن مجید سے مدلل ہو، اس کو جب تک مانیں گے تب تک ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور جیسے ہی ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑا، اس سے ہٹے، ہمیں گمراہ ہونے کا پورا چانس ہے۔